پاک رضی اللہ تعالی عنہ. لوگ آج جو ہے نا حضور غوث اعظم کے کرامت کو کوئی مانتا ہے نہ مانے، لیکن ہم مانتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم سناتے ہیں اور سنتے اور سناتے رہیں گے. بنی اسرائیل کے ولی کی شان کو مانتے ہیں لیکن محمد عربی کے ولیوں کی جو ہے شان کو نہیں مانتے ہیں. ملت کے نوجوانوں، حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیٹھے ہوئے تھے محفل میں اور ارشاد فرمایا کہ ملکہ بلقیس کے تخت کو کون لائے گا، ایک جنات کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ حضور محفل برخاست ہونے سے پہلے میں لاؤں گا. جنات یہ کہنے لگے، اپنی اپنی رائے دینے لگے. کہا نہیں. پھر کسی نے کہا کہ 5 منٹ میں، 2 منٹ میں. کہا نہیں. ایک اللہ کے ولی کھڑے ہوئے جن کا نام حضرت آصف بن برخیہ، جن کا نام حضرت آصف بن برخیہ. وہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور پلک جھپکتے ہی آپ کے سامنے لا دوں گا، پلک جھپکتے ہی آپ کے سامنے لا دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. کہا ٹھیک ہے لائیے. پلک جھپکتے ہی جو ہے سامنے تخت موجود ہے. ملت کے نوجوانوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اے آصف بن برخیہ یہ کیسے ہوا؟ تو عرض کی یہ میرے رب کا فضل ہے. تو ملت کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے امتوں پر فضل کیا. وہ پلک جھپکتے ہی جو ہے تخت کو سامنے لا دیے، مگر اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب، میں نے بنی اسرائیل کے ولیوں پر اپنا فضل ادا کیا ہے، لیکن اے میرے محبوب میں آپ کی امت کے ولیوں پر جو ہے بڑا فضل عطا کیا ہوں. ملت کے نوجوانوں، اگر حضور غوث اعظم 12 سال کی کشتی کو تیرا دے تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اگر حضور خواجہ غریب نواز انا ساگر کو کوزے میں لے آئے یہ تو کون سی بڑی بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں عقل میں نہیں آتے ہیں. ارے بے وقوف، جو بات عقل میں نہیں آئے اسی کو تو کرامت کہا جاتا ہے، اسی کو کرامت کہا جاتا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بولی رضی اللہ تعالی. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. حضور غوث اعظم کی محفل ہے نا. حضور غوث اعظم تعلیم حاصل کر لیے. حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد بات ہی نہیں کرتا تھا، یعنی تقریر بیان نہیں کرتا تھا. تو ایک دن بغداد کی گلی مہکنے لگی. لا کے بولیے سبحان اللہ. شاید آپ کو لذت مل جائے. بغداد کی گلی مہکنے لگی اور حضور غوث اعظم کے خواب میں سرکار دو جہاں تشریف لائے، اللہ کے پیارے رسول تشریف لائے اور ارشاد فرمایا بیٹا عبد القادر تم بیان کیوں نہیں کرتے ہیں؟ عرض کی حضور سب عربی لوگ ہیں، فصیح و بلیغ ہے، میں لوگوں کے سامنے ہر سطح پر کیسے بولوں گا؟ ارشاد فرمایا بیٹے منہ کھولو. لہک کے بولیے سبحان اللہ. بیٹے منہ کھولو. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا منہ کھولا تو اللہ کے پیارے رسول نے 7 دفعہ اپنا لعاب دہن ڈالا. 7 دفعہ 7 مرتبہ اپنا تھوک مبارک حضور غوث اعظم کے منہ میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے اب بولتے جاؤ، میری برکتیں تمہیں ملتی جائے گی. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم عرض کرنے لگے حضور اب تو میں بولوں گا، اب تو میں بولوں گا. حضور غوث اعظم پھر دوسری رات کون آئے؟ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائے اور لا کر کہتے ہیں بیٹا عبد القادر تو بھی تو میرا بیٹا ہے، ذرا منہ کھولو. حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے منہ کھولا. جب منہ کھولا تو حضرت علی نے 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا. کتنے مرتبہ؟ 6 مرتبہ ڈالا. حضور غوث اعظم عرض کرتے ہیں کہ حضور نے تو 7 مرتبہ ڈالا تھا، آپ 6 مرتبہ ڈالیں. تو حضور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں بیٹے میں نبی کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا، میں نبی کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا،
अरे सहाबा तो ख्वाब में भी आके कह रहे हैं हम नबी के बराबर नहीं हैं, और आजकल के ये पैजामा उटंगा वाले कहते हैं हम नबी के बराबर हैं। सहाबा ख्वाब में भी आकर कहते हैं हम नबी के बराबर नहीं हैं। मिल्लत के नौजवानों, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं मैं बगदाद की छोटी मस्जिद में जो है बयान करना शुरू किया, मस्जिद भर गई। फिर बगदाद की जामे मस्जिद में बयान करना शुरू किया, वो भी भर गई। फिर ईदगाह में आ गए, ईदगाह में बयान किया गया, फिर ईदगाह भी भर गई। फिर सहरा में आ गए, जंगलों में आ गए, वहां पड़ाव डाला, खेमा लगाकर जो है बयान करते रहे। अल्लाहु अकबर। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा हुआ, अल्लाह अल्लाह, हुजूर गौसे आजम जब बयान करते थे ना तो कभी कभी रश्क आता था, वजद में आ जाते थे। यानी कभी हम बयान करते हैं, सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है हमारे बदन का रोंगटा खड़ा हो जाता है, इसी को कहते हैं रश्क आना, वजद में आ जाना। ठीक है, तो हुजूर गौसे आजम बयान करते करते कभी जो है रश्क में आ जाते थे। एक मर्तबा जो है एक कोने में हजरत अली हैती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे। हुजूर गौसे आजम बयान करते करते एकाएक स्टेज से नीचे उतरे, और नीचे उतर कर जो है हजरत अली हैती रहमत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाकर खड़े हो गए। खड़े होकर नबी पर सलातो सलाम पढ़ने लगे। या नबी सलाम अलैका, नबी पर सलाम पढ़ते रहे, नबी पर दुरूद पढ़ते रहे। लोग परेशान हैं, लोग हैरान हैं, ये क्या हो रहा है। बयान करते करते अचानक यहाँ आकर हजरत अली हैती के सामने सलाम नबी पर पढ़ रहे हैं। क्या बात है। हजरत अली हैती आंखें बंद हैं, सोए हुए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। थोड़ी देर के बाद जब आंख खुली तो क्या देखते हैं, हजरत अली हैती भी रो रहे हैं, हुजूर गौसे पाक भी रो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, महफिल बर्खास्त हो गई। लोग जब जाने लगे तो किसी की हिम्मत नहीं थी हुजूर गौसे आजम से पूछ ले, मगर हजरत अली हैती से पूछा कि बताइए बात क्या है। तो उस वक्त हजरत अली कहने लगे, ऐ लोगों, ऐ बगदाद वालों, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो, इसलिए कि तुम एक ऐसे वली के मुरीद हो कि मैं जब इनकी महफिल में बैठा था तो ख्वाब में रसूलुल्लाह का दीदार कर रहा था, और गौसे आजम अपनी जाहिरी आंखों से नबी की ज़ियारत कर रहा था। मैं ख्वाब में ज़ियारत कर रहा था और हुजूर गौसे आजम जाहिरी आंखों से नबी की ज़ियारत कर रहे थे। सुभान अल्लाह। ये है हुजूर गौसे पाक की करामत। और मिल्लत के नौजवानों, एक मुरीदों में एक मुरीद है जिनका नाम हजरत याहया। ये महफिल में बैठे हुए थे। हर दिन बयान में तकरीबन जो है 200-400 मजमा जो लगता था, कितना जानते हैं? हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बयान करते थे तो 70,000 का मजमा लगता था। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कितने लोगों का? 70,000 लोगों का मजमा जो है लगता था। अब हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बयान करते थे तो लोग जो है तौबा करते थे। कैसे? हुजूर मैं चोर था, तौबा करता हूँ, आज के बाद जो है चोरी नहीं करूँगा। हुजूर मैं जुआरी था, जुआ खेलता था, आज के बाद जो है जुआ नहीं खेलूंगा। हुजूर मैं शराबी था, आज के बाद तौबा करता हूँ, आपके सामने शराब नहीं पीऊंगा। हुजूर मैं जो है सूद का लेन देन करता था, आपके सामने तौबा करता हूँ, सूद का लेन देन नहीं करूंगा, ब्याज नहीं लूंगा। और जो है बहुत सारे ऐसे लोग थे, है ना, जो तौबा करते थे खड़े होकर। एक दिन हजरत याहया सोचने लगे कि हर दिन कोई ना कोई लोग जो है तौबा करते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि ये गुठली है ना, खजूर की गुठली, उस वक्त जो है हिसाब करने के लिए लोग खजूर की जो है गुठलियाँ लेकर बैठते थे या धागा लेकर बैठते थे। एक हिसाब करते थे, एक गिरा डाल देते थे, दूसरा हिसाब करते थे, दूसरा गिरा डाल देते थे। तो इसी तरह उन्होंने जो है धागा लिया और लेकर जो है बैठे और देखने लगे कि मैं जरा देखूं कि कितने लोग जो है तौबा करते हैं, कितने लोग तौबा करते हैं। हजरत याहया फरमाते हैं कि मैं बैठा रहा, हुजूर गौसे आजम ने बयान किया और बयान करते रहे। इतने में लोग जो है इस कोने से 5 आदमी खड़े हो गए, उस कोने से 5 आदमी खड़े हो गए, उस कोने से 10 आदमी खड़े हो गए। मैं जल्दी जो है गिरे डालता रहा, लेकिन अचानक बहुत सारे लोग खड़े हो गए। मैं जो है गिरा डालना भूल गया और मेरी सांसें फूलने लगी। या अल्लाह, मैं कैसे हिसाब करूंगा। जैसे ही जो है मैं गड़बड़ा गया तो हुजूर गौसे आजम मेरी तरफ देखे और
طرف دیکھ کر مسکرایا اور مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا اے یحییٰ میں یہاں لوگوں کی قسمتیں کھول رہا ہوں اور تم گرہ باندھ رہے ہو. سبحان اللہ. آپ کو جو ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جان رہے ہیں. ملت کے نوجوانوں آج ہم نے اس محفل کو سجایا ہے شہر نردبل میں حضور غوث اعظم کی طرف نسبت کیا ہے. آپ یقین جانیں یہ ہمارا جمع ہونا ایک ساتھ بیٹھنا یہ ضائع نہیں ہے بلکہ جو ہے ہم ثواب کے مستحق ہیں کیونکہ ولی کی محبت میں ہم جو ہے اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکتبی یا عبداللہ اے عبداللہ لکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک شخص جو ہے 99 لوگوں کا جو ہے قتل کر چکا تھا. کتنے لوگوں کا؟ 99 لوگوں کا جو ہے قتل کر چکا تھا. 99 لوگوں کا جو ہے قاتل تھا. 99 لوگوں کا جو ہے اس نے قتل کیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. کچھ دیر کے بعد جو ہے کچھ عرصہ کے بعد اس کے دل میں خیال پیدا ہوا. اللہ کے خوف سے ڈرنے لگا کہ مجھے مرنا تو ضرور ہے. اگر میں مر جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا؟ قبر میں میرا کیا بنے گا؟ حشر میں میرا کیا بنے گا؟ مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر. دل میں ارادہ کیا کہ کسی عالم سے جو ہے مشورہ کرنا چاہیے, پوچھنا چاہیے کہ میں جو توبہ کروں گا کیا اللہ میری توبہ کو معاف فرمائے گا؟ کیا میرے اللہ میری گناہوں کو معاف فرمائے گا؟ کیا اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ اس نے قریب کے جو ہے ایک منشی کے پاس گیا, ایک ملا کے پاس گیا جس کا نام تو مجھے معلوم نہیں. ایک منشی کے پاس گیا جو کم پڑھا لکھا تھا اور جانے کے بعد حضرت توجہ رکھیں گے ذرا, کم پڑھا لکھا تھا. اس کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا حضور میں نے جو ہے 99 لوگوں کا جو ہے قتل کیا ہے, 99 لوگوں کو جو ہے ناحق خون کیا ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے اللہ میری گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ وہ کہنے لگا بلی 900 چوہا کھانے کے بعد حج کو چلی, اللہ حج کو قبول فرما لے گا. تو نے اتنے لوگوں کا جو ہے ناحق قتل کیا ہے, کیا اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ اب بھی تم ارادہ رکھتے ہو, تمنا رکھتے ہو. تو وہ غصے میں آ گیا اور لال پیلا ہو گیا, تلوار نکالی اور نکال کر کہا کہ جب اللہ مجھے معاف نہیں فرمائے گا تو یہ 99 کی عادت کیوں لاؤں, گنتی ہی کیوں نہ پوری ہو جائے. تلوار نکالا اور نکالنے کے بعد اسے بھی جو ہے مار ڈالا, قتل کر ڈالا. یعنی کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان, ہے نا. اس کی جان لے ڈالی. ٹھیک ہے. پھر کچھ مدت گزرنے کے بعد, کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا. پھر سوچا کہ اب توبہ کر لینی چاہیے. اللہ اکبر. لیکن اب کے بار جو آیا ایک عالم دین کے پاس آیا, ایک مفتی کے پاس آیا, ایک فاضل کے پاس آیا اور آنے کے بعد مسئلہ پوچھا کہ حضرت ذرا بتائیے میں نے 100 آدمیوں کا ناحق قتل کیا ہے, میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ کہا کیوں نہیں. اے شخص جا فلاں جگہ میں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے, اس کی بارگاہ میں چلا جا. اگر تو وہاں جا کر اللہ کے سامنے اس ولی کو گواہ بنا کر توبہ کرے گا, یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے گا. اس نے مسئلہ پوچھا. پوچھنے کے بعد 3-4 قدم چلا ہی تھا, 3-4 قدم چلا ہی تھا کہ ٹھوکر لگی اور زمین پر گر گیا. زمین پہ گرتے ہی جو ہے اس کی روح پرواز ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. جب روح پرواز ہو گئی تو اتنے میں جو ہے جہنم کے فرشتے آ گئے, جہنم کے فرشتے آ گئے اور جب اس کو لے کر جہنم کی طرف جانے لگے اتنے میں جنت کے فرشتے بھی آ گئے. جنت کے فرشتے کہنے لگے ٹھہرو, کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہاں کہ جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. کہاں کیوں؟ جانتے نہیں 100 آدمیوں کا قابل ہے. کہا مگر جا رہا تھا اللہ کے ولی کے پاس, ہم اس کی روح کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے. دونوں میں جو ہے بحث ہو گئی. بات رب العالمین تک پہنچی. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا بات ہے. جہنم کے فرشتے عرض کرنے لگے مولا 100 آدمیوں کا قاتل تھا. جنت کے فرشتے عرض کرنے لگے مولا مگر جا رہا تھا تیرے محبوب بندے کے پاس, جا رہا تھا اللہ کے ولی کے پاس. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں زمین کو ناپو جہاں سے یہ چلا تھا, اگر یہ اللہ کے ولی کے بارگاہ کے قریب ہے اے جنت کے فرشتے تم جہاں مرضی جانا لے جانا. اگر یہ اللہ کے ولی کے بارگاہ سے دور ہے اے جہنم کے فرشتے تم جہاں جانا
لے کر جانا. اللہ اکبر کبیرہ. زمین کو ناپا گیا. ایک بات کو نوٹ کریں, 3-4 قدم چلا ہی تھا, ٹھوکر لگی, زمین پر گر گیا. اللہ کے ولی کی بارگاہ سے بہت دور تھا, مگر اللہ جب زمین کو ناپا گیا, اللہ نے حکم فرمایا, اے زمین ولی کی طرف تو سمٹ جا, اس لیے کہ میرے محبوب بندے کے پاس جا رہا تھا. جب زمین کو ناپا گیا, ولی کے قریب ہو گیا, جنت کے فرشتے اٹھا کر جنت الفردوس میں لے کر. سبحان اللہ.